نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 103 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ کہ نگاہیں، یہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی یا اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ بڑا باریک بین، بڑا باخبر ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں جو اس ذات کا احاطہ کر سکے، مگر وہ ہر ایک کا احاطہ کیے ہوئے، اور وہ بڑا ہی باریک بین، یعنی کہ ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ ایک رائی کا دانے کے برابر بھی کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کائنات ارض و سما میں جو اس کی آنکھ سے اوجھل ہو، جو اس کے مشاہدہ میں نہ ہو، اور وہ بہت باخبر ہے۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے، اس میں تقریباً ہر دور میں یہ جو لا تدرک الابصار کا معاملہ ہے کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس پر اختلاف ہے۔ اور یہ کیونکہ اللہ کریم نے یہاں پر مطلقاً یہ فرمایا کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن جب مضمون کو پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم کا جو مضمون اللہ کریم نے شروع کر رکھا ہے، تو اس میں سارے کا سارا خطاب جو کیا جا رہا ہے وہ کفار اور مشرکین کو کیا جا رہا ہے۔ اور اسی آیہ مبارکہ کو دلیل بنا کر جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روت باری کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے کہہ دیا کہ کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک ہے جس میں انہوں نے یہ بات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے یا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور اس پر انہوں نے یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس کو کوٹ کیا۔ لیکن دوسری طرف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ اس چیز کے قائل ہیں، اور ان سے روایت کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو اللہ کریم کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہ اختلاف جو ہے یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن یہ کہنا جیسے اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار کہ کوئی آنکھ میرا احاطہ نہیں کر سکتی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے قرآن کریم میں، انہوں نے کہا کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو وہاں پر بھی اس مضمون میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے تو نہیں دیکھ سکتا تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا،
اب ایک اس میں اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر رب کریم کو دیکھنا، اللہ کو دیکھنا جو ہے وہ ممکن ہی نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام سوال ہی نہ کرتے۔ سوال اٹ سیلف یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کریم کو دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب قرآن کریم کے سورہ قیامہ میں آیت نمبر 22 اور 23 ہے، اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنے ہی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے قیامت کے روز اپنے رب کو دیکھتے ہوئے، الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن قیامت کے دن کتنے ہی چہرے تر و تازہ ہوں گے، کھلکھلا رہے ہوں گے۔ کب؟ جب وہ اللہ کریم کا نظارہ کر رہے ہوں، اللہ کریم کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ قرآن کریم کی سورہ القیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے۔ اور اسی طرح سورہ تفیف کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے ضرور محروم رہیں گے۔ اب یہ کافروں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو دونوں باتوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے اور پایا جاتا ہے کہ اللہ کریم قیامت کے روز ایمان والوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ حالت کو کیا ہوگی، طریقہ کیا ہوگا، یہ بحث نہیں ہے کہ اللہ کریم کا دیدار ممکن ہے، اللہ کریم کا دیدار ممکن ہے، مگر جب وہ چاہے، جب وہ چاہے اور جس کے لیے وہ چاہے۔ اور دوسری یہ کہ کافر جو ہوں گے وہ اللہ کریم کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ نفی اور ثبات میں دونوں معاملہ جو ہے یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ پھر ایک اور آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ کریم نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 31، اور تمہارے لیے اس جنت میں ہر چیز ہے، رکھی گئی ہے جس کو تمہارا دل چاہے، اور تمہارے لیے وہ ہر چیز ہے جس کو تم طلب کرو گے۔ یعنی کہ ایک ہے انسان کا دل کرے کسی چیز کو تو وہ اس کو میسر آ جائے گی، اور جو انسان مانگے گا وہ اس کو میسر آ جائے گا۔ تو اللہ کریم نے نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا کہ تم جو بھی مانگو گے تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت جریر، اور یہ حدیث مبارک جو ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری نے اس کو روایت کیا، اور یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن ترمذی میں ہے، سنن کبر النسائی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں، المختصر، یہ کئی کتب حدیث میں یہ حدیث مبارک موجود ہے، اور متفق علیہ ہے، اس لیے ہے کہ یہ مسلم اور صحیح دونوں میں روایت کی گئی کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور اچانک آپ نے 14ویں رات کی چاند کی طرف دیکھا کہ 14ویں کی رات کا چاند تھا، اور آپ نے اس کی طرف دیکھا کہ آپ نے فرمایا تم ان قریب اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے، تمہیں اس کو دیکھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بس اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ طلوع آفتاب سے پہلے نماز پڑھنے سے مغلوب نہ ہو اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھنے سے مغلوب نہ ہو تو اسی طرح کرو۔ یعنی کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کو تسلسل کے ساتھ پڑھنے والا، دو نمازوں کا ذکر کیا کہ ان نمازوں کو نہ چھوڑنا، اللہ کریم تمہیں قیامت کے دن اپنا دیدار کرائے گا، اور آقا نے فرمایا ایسے تم دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کریم کا دیدار ممکن ہے۔ یہ بحث علیحدہ ہے کہ اس دنیا میں یا اس دنیا میں، اگر اس دنیا میں اللہ کریم کسی کو اپنا دیدار کروا سکتا ہے، اس کی دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔
تو اگر وہ چاہے تو اس دنیا میں بھی کسی کو کروا سکتا ہے۔ فرمانا اللہ کا یہ ہے کہ یہ جو تمہاری نگاہیں ہیں نا، یہ جو تمہاری آنکھیں میں نے تم کو دے رکھی ہیں، یہ میرا احاطہ نہیں کر سکتی، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ اب اللہ کریم اگر کسی کو اپنا دیدار کروانا چاہے تو وہ اس کو اپنی خاص و فضل و کرم سے وہ آنکھیں بھی عطا کر دے گا، جس سے وہ دیدار اگر قیامت کے بعد ممکن ہوگا تو اللہ کریم وہ طاقت مسلمانوں کو، ایمان والوں کو عطا فرمائے گا نا، کہ وہ آنکھیں جو انسان کے وجود میں ہوں گی، یہی آنکھیں ہوں گی نا، کوئی اور تو نہیں ہوں گی، یہی انسان اسی وجود میں اٹھایا جائے گا، تو اللہ کریم وہ طاقت عطا کرے گا ان آنکھوں کو کہ اللہ کریم کا دیدار کر سکے۔ تو اگر وہاں ممکن ہے تو اگر اللہ چاہے تو یہاں بھی ممکن ہے، اور اس پر قوی دلیل ہے، دلالت کر اس میں موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کریم کو شب معراج میں دیدار کرنے پر کئی حدیث مبارک ہیں، اور سب سے بڑا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابن، اور دوسری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث مبارک ہے نا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یا کہتے ہوئے سنا، ان کا اجتہاد ہے، ان کی رائے ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جبکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، وہ ان کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، مفسر قرآن کہا جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا۔ بہرحال یہ معاملہ جو ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، دونوں ہی طرف کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں، کچھ لوگ اس کو نہیں مانتے، لیکن قرآن کی نص سے ہی یہ بات ثابت ہو سکتی ہے، یعنی کہ اللہ کریم نے جب یہ کہا کہ تم دیکھیں گے لوگ مجھے، تر و تازہ ہوں گے وہ کون لوگ جو میرا نظارہ کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دیکھا جا سکے گا، اللہ کو دیکھا جا سکے گا۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کو اللہ کریم کو دیکھا، ان کے پاس جو دلیل ہے وہ زیادہ ٹھوس ہے، کیونکہ یہاں خطاب جو کیا جا رہا ہے کفار کو کیا جا رہا ہے کہ تمہاری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ کہا تھا نا کہ ہم ایمان لے آتے ہیں، ہم ایمان لے آتے ہیں، ہمیں اپنا رب دکھا دو، اپنا اللہ دکھا دو۔ تو جب اللہ کریم نے اپنی تجلی فرمائی تو وہ سارے کے سارے مر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہاں پر کوئی آنکھ ایسی نہیں اللہ کریم نے پیدا کی جو اس کو دیکھ سکے، لیکن اگر وہ چاہے تو کسی کو بھی اپنا دیدار کرا سکتا ہے۔ اور دوسری بات جو اللہ کریم نے یہاں پر فرمائی کہ میں ہر چیز کو دیکھتا ہوں، یعنی کہ مجھے تو دیکھنا ہر انسان کے پاس کا روگ نہیں ہے، لیکن میں ہر ایک کو دیکھ رہا ہوں، اور بڑی باریک بینی سے دیکھ رہا ہوں، اور تمہارے ہر ایک عمل سے بڑا باخبر ہوں۔ اور پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانیاں آ چکی ہیں، پس جس نے انہیں دیکھ لیا، بصائر بصیرت کی آنکھ سے دیکھ لیا، فقط ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھا، اللہ کریم کی جو نشانیاں ہیں، اللہ کریم کی طرف سے جو ہدایت ہے، جس نے بصیرت کی آنکھ سے اس کو دیکھ لیا، اللہ فرماتے ہیں بس فَلِنَفْسِهِ، اس کے من کے لیے ہی یہ بہتر ہے، اس کی ذات کے لیے یہ بہتر ہے۔ امن عَمِیَ فَعَلَيْهَا، اور جو نہ دیکھ سکا، اندھا رہا، جس نے ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی اس پر یقین نہ کیا، تو اللہ فرماتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے، اس کا وبال اسی پر ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرمایا کہ جب ساری نشانیاں آ گئیں، جن لوگوں نے بصیرت کی آنکھ سے ان نشانیوں کو دیکھا اور جانا کہ یہ اللہ کے سوا کوئی اور یہ کمالات نہیں کر سکتا، انہوں نے اس کو قبول کر لیا،
تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے لیے فائدہ مند ہو گیا۔ اور جو اندھے رہے یعنی کہ آنکھیں رکھتے ہوئے اللہ کی نشانیوں کو نہ دیکھ سکے، نہ پہچان سکے، اس کا ادراک نہ کر سکے، اس کا فہم نہ رکھ سکے، تو اللہ نے فرمایا وہ ان کا وبال انہی پر ہے۔ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے، بلکہ ہر ایک نبی کی جو ذمہ داری تھی وہ فقط اتنی تھی کہ اللہ کا پیغام جو تھا، توحید کو بیان کرنا، رسالت کو بیان کرنا، یہ سارا جو اللہ کی طرف سے پیغامات ہیں وہ دینے اور معجزات کے ذریعے لوگوں کو دلائل کے طور پر ثابت کرنا اپنی رسالت کو، یہ سارے کا سارا ہر رسول کے پاس یہی کام تھا، یہی ڈیوٹی تھی، اور یہی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ لیکن کسی کو ایمان میں داخل کرنا یا مسلمان بنانا یا مسلمان بنانے پر مجبور کرنا یہ کسی نبی کی بھی ذمہ داری نہ تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نگہبان نہیں ہیں، یعنی کہ آقا کی زبان سے فرمایا کہ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ اب تم قبول کر لو، ایمان لے آؤ تو تمہارا فائدہ ہے، اگر تم قبول نہ کرو، ایمان نہ لاؤ تو یہ وبال تمہارے پر ہے، مجھ پر اس کا وبال نہیں ہے۔ میرے ذمہ یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دوں، میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، نگہبان نہیں ہوں۔ اور پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا تَرَسْتَ عَلَى نَبِيِّنَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اسی طرح اپنی آیات کو، اپنی آیتوں کو بار بار انداز بدل کر بیان کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ بول اٹھیں کہ آپ نے پڑھ لیا ہے، تاکہ ہم اس کو جاننے والے لوگوں کے لیے خوب واضح کر دیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر ایک چیز کو بدل بدل کر، اسلوب بدل کر، انداز بدل کر، الفاظ بدل کر بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ کہیں کہ ہم نے پڑھ لیا، ہمیں سمجھ آ گئی، اور ہم نے ان ساری نشانیوں کو جاننے والوں کے لیے خوب وعدہ کر دیا ہے۔ اب جو لوگ اس کو ماننا چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے میں نے ان کو آسان کر دیا، واضح کر دیا، یعنی کہ اب ابہام کو نہیں اس میں رکھا۔ اللہ کے ہر ایک چیز کو کئی پیراؤں سے جب بیان کیا گیا تو اس میں ابہام والی بات، اب ہٹ درمی ہے، کافر اور مشرک اور یہود جو تھے وہ محض ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، ورنہ ان کے پاس کوئی حجت اور دلیل، اتنے واقعات ہو جانے کے باوجود، معجزات آ جانے کے باوجود ان کے پاس کوئی حجت نہ تھی۔ اللہ فرماتے اس طرح باقی میں نے باتوں کو کھول کھول کر بیان کیا کہ واضح کر کے ہر چیز کھول کر رکھ دی۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ اس کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب نے وحی کیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے۔ کہ اب جو لوگ آپ کی بات نہیں سنتے، آپ کی بات نہیں مانتے، تو آپ ان کی پیروی نہ کیجئے، ان کے پیچھے نہ جائیے، بلکہ اس قرآن کی طرف آئیے جو آپ پر نازل کیا گیا، اسی کی پیروی کیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کیا گیا، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ بس جس کو سمجھ آ گئی یہ اسی کا فائدہ ہے، اس نے اپنی زندگی بھی درست کر لیا، اپنی آخرت بھی درست کر لی، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ سارے معاملات کو سن کر بھی نہ جان سکا، نہ پہچان سکا، تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب آپ ان سے کنارہ کشی کر لیجیے۔ آپ کے ذمہ کرم پر نہیں ہے کہ ان سب کو ایمان میں داخل کرنا، یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ ان سے کنارہ کشی کر لیجیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَمْ عَلَيْهِمْ بوکیل، اور اگر اللہ نے جبراً روکنا چاہتا تو یہ لوگ شرک ہی نہ کرتے۔ یعنی کہ اگر ہر انسان کے مقدر میں ایمان ہوتا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اگر ان کو جبراً روکنا چاہتا، اگر میں چاہتا ما اشرکو تو یہ شرک ہی نہ کرتے۔ یعنی کہ دین میں داخل کرنا، اس میں کوئی جبر، لا اکراہ فی الدین جا کہا جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو زبردستی آپ دین میں داخل نہیں کر سکتے، زبردستی دین میں داخل نہیں کر سکتے۔
اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنا. دوبارہ تلقین کی رب کریم نے, نہ ان پر آپ کو میں نے پاسبان بنایا مقرر کیا, نہ ان پر آپ کو میں نے نگہبان مقرر کیا. ان کے اپنے اعمال جو ہیں ان کا وبال انہی پر ہوگا. اگر آپ کی بات سن کر یہ مجھے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو میرے محبوب آپ پر ان کی باتوں کا وبال نہیں ہوگا, ان کی باتوں کا انہی پر وبال ہوگا. تو یہ رب کریم نے تلقین کے ساتھ دوسری دفعہ بھی یہی مضمون بیان کیا کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر من گڑت جو باتیں کیا کرتے تھے, بہتان ترازی کیا کرتے تھے, اس کا جواب اللہ کریم نے دیا کہ میں نے تو ہر چیز کھول کھول کر تمہیں سارا کچھ بیان کر دیا, اب تمہیں سمجھ نہ آئے تو یہ تمہارا مقدر تمہارا نصیب, میرے محبوب کا اس معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ اس معاملے میں بری ذمہ ہے. تو یہیں پر آج بات ختم کرتے ہیں, اللہ نے چاہا تو کل اس سے آگے مضمون کو لے کر چلیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.